الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سن ہجری 1442 کے اس بابرکت مہینہ رمضان المبارک میں ہمیں زندہ رکھا۔ کافی سارے لوگ اس روزے تک یا اس گھڑی تک اللہ جل شانہ سے جا مل چکے ہیں۔ جو ایمان اور توحید پر فوت ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ جو اس وقت بہت بیمار ہیں یا کورونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ دے اور جو تکلیفیں آ رہے ہیں اس کو دور کرے۔ الحمدللہ فضیلت الشیخ شمیم احمد خلیل حفظہ اللہ پچھلے 2 ہفتوں سے صیام کے احکام اور اس کے مسائل پر ہمیں قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں بہت ساری باتیں بتائی ہیں۔ آج الحمدللہ اس کی تیسری نشست ہے۔ امید ہے کہ ہم نے پچھلے 2 نشستوں سے بہت کچھ حاصل کیا ہے، عمل میں لایا ہے، اور آج کی نشست سے بھی ہم کچھ علم حاصل کریں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جیسے ہمیشہ ہمارا یہ درس پوری دنیا میں یا زوم یا اس کے بعد میں یوٹیوب اور فیس بک پر لائیو نشر ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جمعہ کے روز اپنا 1 گھنٹہ نکالیں اور اللہ کے دین سے، علماء کرام سے اور شیخ محترم سے ہم دین کو حاصل کریں تاکہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو اور ہم صحیح طریقے سے اپنے اعمال صالح کو بجا لائیں۔ تفضل شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ معزز سامعین کرام، دینی اور ملی بھائیوں، خواتین اسلام، گزشتہ درسوں میں رمضان سے متعلق صیام کے احکام و مسائل آپ کے سامنے کچھ پیش کیے جا چکے ہیں، اور آج بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آج کی ملاقات میں مسافر و مریض، حاملہ اور مرضعہ اور حائضہ اور نفسا کے روزوں سے متعلق
احکام مسائل کیا ہیں اور روزوں کی قضا کی کیا کیفیت ہوگی، انشاءاللہ آج کی ملاقات میں یہ تفصیلات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس شریعت کے اندر یہ خصوصیت رکھی ہے کہ اس میں سب لوگوں کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکا گیا ہے، ہر ایک کے حالات اور ظروف کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے احکامات نازل کیے ہیں، ان کے حالات کا پورا خیال رکھا گیا ہے اور ان کے لیے وہی احکامات مشروع کیے گئے ہیں جو ان کے حالات کے مناسب ہیں اور جو وہ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ خصوصیت ہے دین اسلام کی، جہاں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر صیام فرض کر دیے گئے، ومن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کا مہینہ پائے اس پر لازم ہے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھے، صوم رکھے۔ جہاں یہ اللہ کا آرڈر اور یہ فرمان جاری ہوا، وہیں پر اللہ تعالی نے فرمایا ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بیمار ہو یا مسافر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اس گنتی کو پوری کرے، جو نہ رکھ سکے بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، تو دوسرے دنوں میں ان ایام کی قضا کر لیا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے حالات کا بھرپور خیال رکھا۔ تم بیمار اور مسافر ان دونوں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے رخصت دی ہے۔ سفر اولا مسافر کے بارے میں دیکھتے ہیں ہم۔ سفر یہ عام طور سے باعث مشقت ہوا کرتا ہے، کیسا بھی سفر ہو اس میں انسان کو مشقت آتی ہے، پریشانیوں کا سامنا، کتنا بھی آرام دہ سفر ہو۔ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ آج کل بڑا آرام دہ سفر ہے، بھائی ہوائی جہاز کا سفر ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے چلے جاتے ہیں، لیکن حقیقت دیکھی جائے تو اس سفر میں مشقت اور سب اس کو محسوس کرتے ہیں۔ سفر باعث مشقت ہے ہی، اسی لیے قطعۃ من النار کہا گیا۔ اس سفر جو ہے آگ کا ٹکڑا ہے، مشقتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس لیے اللہ تعالی نے رخصتیں دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوتین فی رمضان یوم بدر والفتح فافطرنا فیہما۔ یہ سنن ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، ابو داؤد میں بھی روایت موجود ہے کہ ہم نے حضرت ابو سعید خدری کی روایت سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے مہینے میں 2 غزوے کیے، ایک غزوہ بدر ہے، دوسرا غزوہ مکہ ہے، فتح مکہ۔ تو کہتے ہیں فافطرنا فیہما، تو ان دونوں موقع پر ہم نے افطار کیا، یعنی روزہ نہیں رکھا۔ ان دونوں غزووں میں صحابہ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں ہم نے روزہ نہیں رکھا، ہم نے افطار کیا۔ تو دوران سفر مسافر کے لیے اللہ تعالی نے روزہ رکھنے عام حالات میں اور چھوڑنے دونوں کی رخصت دی۔
ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ حمزہ بن عمر الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا اصوم فی السفر، اصوم فی السفر، یا رسول اللہ کہ ہم سفر میں روزہ رکھیں؟ وکان کثیر الصیام، وکان کثیر الصیام، جو کثرت سے روزہ رکھنے والے تھے حضرت حمزہ بن عمر الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت فصم وان شئت فافطر، اگر تم رکھنا چاہتے ہو تو رکھو اور توڑنا چاہتے ہو تو روزہ توڑ دو۔ آپ نے رخصت دی حضرت حمزہ بن عمر الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت۔ اسی طریقے سے صحابہ کے یہاں تھا اس سفر میں کچھ لوگ روزہ رکھتے تھے، کچھ لوگ نہیں رکھتے تھے، اس رخصت کو استعمال کرتے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں كنا نغزو مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد الصائم ولا المفطر ولا المفطر ولا الصائم ثم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن۔ جیسے مسلم کی اور ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے، حضرت خدری فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں غزوے کیا کرتے تھے، جنگ میں جاتے تھے۔ ہم میں سے کچھ لوگ روزہ رکھتے تھے، کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے، لیکن روزہ رکھنے والے روزہ توڑنے والوں پر کوئی عیب نہیں لگاتے تھے، تنقید نہیں کرتے تھے، اور روزہ توڑنے والے روزہ رکھنے والوں پر کوئی تنقید نہیں کرتے، عیب نہیں لگاتے، اور یہ سمجھتے تھے پھر کہ جو روزہ رکھنے کی قوت پائے اپنے اندر تو اس کے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے، اور جو کمزوری محسوس کرے، ناطاقت پائے، تو اس کے لیے روزہ توڑ دینا بہتر ہے، یہ صحابہ سمجھتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دوران سفر روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں ہی جائز ہے اور درست ہے، لیکن یہاں شرط ہے کہ جو ہے روزے دار مشقت اور پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ تو اس سلسلے میں کن حالات میں روزہ رکھنا بہتر ہے سفر میں اور کن حالات میں روزہ رکھنا بہتر نہیں ہے اور کن حالات میں روزہ رکھنا جائز نہیں، تو اس سلسلے میں پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی مشقت نہ ہو، سفر میں انسان کو روزہ رکھنے میں کوئی اس کو پریشانی لاحق نہ ہو۔ تو ایسی صورت میں جب کوئی پریشانی اور مشقت اس کو لاحق نہ ہو تو ایسے میں جمہور علماء امت کی رائے یہ ہے کہ روزہ رکھنا افضل ہے، روزہ رکھنا افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو روزہ رکھنے کو سورہ بقرہ کی آیت ہے، یہ آیت نمبر 184 میں جہاں رخصت دی تھی روزہ توڑنے کی، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اسی رائے کو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا کہ عام حالات میں جب کہ کوئی مشقت مسافر کو نہ ہو
تو روزہ رکھنا یہ بہتر ہے اور توڑنا جائز ہے۔ اور اگر دوسری صورت لیکن بعض علماء نے روزہ نہ رکھنے کو بہتر قرار دیا ہے۔ تو جن لوگوں نے روزہ رکھنے کو بہتر قرار دیا وہ اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہیں، وہی سے حضرت عبد الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں نکلے، بعض سفر میں، اور گرمی سخت تھی، فی یوم حار، سخت گرمی تھی، حتی یدعو الرجل یدہ علی راسہ من شدت الحر، سخت گرمی تھی، انسان اپنے سر پر ہاتھ گرمی کی وجہ سے رکھ لیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں وما فینا صائم الا ما کان من النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابن رواحہ، ہم میں صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ روزے سے تھے۔ یہ روایت بخاری و مسلم کی متفق علیہ، اس سے بھی ظاہر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل کام ہی کریں گے، اس لیے روزہ رکھنا افضل ہے۔ یہ تو جمہور علماء کی رائے۔ دوسرے علماء حنابلہ ہیں، یا اسی طرح علامہ تیمیہ اور شیخ ابن باز رحمہم اللہ کا موقف ہے کہ عام حالات میں بھی روزہ توڑ دینا افضل ہے، کیونکہ اللہ کی رخصت ہے اور اللہ تبارک تعالی یہ پسند کرتا ہے کہ جس طرح اس کے فرائض اور عزائم پر عمل کیا جائے اس کے رخصتوں پر بھی عمل کیا جائے۔ تو اس کی بنیاد پر جو ہے شیخ ابن باز اور علامہ تیمیہ رحمہ اللہ اور علماء حنابلہ یہ سب کہتے ہیں کہ جو ہے روزہ توڑ دینا یہ افضل ہے۔ بہرحال جمہور کی جو ہے رائے یہ زیادہ راجح ہے کہ اگر مشقت نہیں ہے تو روزہ رکھنا یہ بہتر ہے، کیونکہ بعد میں قضا میں پریشانیاں ہوتی ہیں، ابھی سب کا ساتھ ہوتا ہے، ماہ مبارک بھی ہے، رمضان بھی مل جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ روزہ رکھنے میں آسانی ہوتی ہے، بعد میں قضا کرنے میں انسان کو پریشانی لاحق ہوتی ہے اور اس میں پھر انسان لے تو لال کرنے لگتا ہے۔ اس لیے جب مشقت نہ ہو تو روزہ رکھ لینا ہی بہتر ہے۔ اگر شدت اور مشقت ہو رہی ہو تو بالاتفاق، مشقت ہو رہی روزہ رکھنے میں تو بالاتفاق روزہ توڑنا افضل ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ اگر مشقت ہو تو روزہ توڑنا یہ افضل اور بہتر، یہ افضل اور بہتر ہے، روزہ توڑ دینا بہتر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تھے، بعض صحابہ نے روزہ رکھا اور بعض نے روزہ نہیں رکھا سفر میں، تو جو لوگ روزے سے تھے وہ لوگ نڈھال ہو گئے، اور جو لوگ روزے سے نہیں تھے انہوں نے محنت کیا، خیمے لگائے اور جو ہے اس طریقے سے انتظام کیا لوگوں کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع فرمایا تھا ذهب المفطرون اليوم بالاجر، آج روزہ توڑنے والے اجر میں آگے بڑھ گئے، اجر لے کے چلے گئے، کیونکہ انہوں نے محنت کی، خیمے لگائے اور انتظام کیا لوگوں کا، اور جو لوگ روزے سے تھے وہ یہ کام نہ کر سکے تو یہ اجر ان کو مل گیا۔ تو یہ روایت جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اگر روزہ رکھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، اذیت پہنچ رہی ہے، تو ایسی صورت میں اگر اذیت پہنچ رہی ہو، پریشانی میں دو چار ہو جائے، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا حرام کہا ہے علماء نے۔ ایک تو عام مشقت ہے، اور ایسی مشقت، ایسی پریشانی آ جائے کہ نڈھال ہو جائے انسان، پریشان ہو جائے، اس پر پانی سایہ کرنا پڑے، پانی چھڑکنا پڑے، اگر یہ کیفیت ہو رہی ہے تو روزہ رکھنا جائز
نہیں ہے سفر میں. اسی لیے رسول پاک سے بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، سفر میں تھے ہم لوگ، دیکھا کہ ایک شخص پر لوگ سایہ کیے ہوئے ہیں، پانی چھڑک رہے ہیں، گھیرے ہوئے ہیں اس کو. آپ نے پوچھا کیا حال ہے، یہ کیا بات ہے، کیوں آپ لوگ ان کو گھیرے ہوئے ہیں، کیا معاملہ؟ کہا یہ روزے سے ہیں، یہ روزے سے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، لیس من البر الصوم فی السفر. سفر میں ان حالات میں جن حالات سے شخص گزر رہا ہے روزہ رکھنا نیکی نہیں. لیس من البر الصوم فی السفر، ان حالات میں روزہ رکھنا یہ نیکی نہیں جب اس طرح انسان مشقت سے دو چار ہو، پریشانیوں کا اسے سامنا کہ ناقابل برداشت ہو جائے. ایسی مشقت جو ناقابل برداشت ہو جائے، روزہ مشکل ہو جائے اس کے لیے، کہ لوگوں کو سایہ کرنا پڑے، پانی چھڑکنا پڑے، تو ان حالات میں روزہ رکھنا یہ نیکی کا کام نہیں ہے. اور اسی طریقے سے دوسری روایت ہے صحیح مسلم کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور یہ فتح مکہ کا سفر تھا. آپ رمضان کا مہینہ تھا، تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے تھے، صحابہ بھی روزے سے تھے. نکلے راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سب روزے سے نڈھال ہو رہے ہیں، سب روزے سے نڈھال ہو رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا اور سب کے سامنے نوش کیا، جبکہ دن کا اکثر حصہ گزر چکا، عصر کا وقت قریب ہو رہا تھا. تو آپ نے پانی منگایا اور نوش فرمایا اور روزہ توڑ دیا تاکہ لوگ روزہ توڑ دیں. صحابہ نے بھی توڑ دیا، لیکن کچھ لوگوں نے کہا اب اتنی دیر تک روزہ رکھ لیے، اب تھوڑا ہی وقت باقی ہے، روزہ ہم مکمل کر لیتے. نہیں توڑا، کچھ لوگوں نے نہیں روزہ توڑا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو کہا اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، یہ نافرمان لوگ، یہ نافرمان لوگ جنہوں نے روزہ نہیں توڑا ان کو نافرمان قرار دیا. اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر اس طرح کی مشقت کا سامنا ہو، پریشانی سے لوگ دو چار ہو رہے ہوں روزے کی وجہ سے، تو روزہ رکھنا ہی جائز نہیں، روزہ توڑ دینا یہ لازم ہے. اس صورت میں روزہ توڑ دینا لازم ہے. تو اللہ تعالی نے اس دین میں لوگوں کے حالات کا بھرپور خیال رکھا ہے اور حالات کے مطابق احکامات نازل کیے. تو یہاں نافرمان قرار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب انسان روزے کی وجہ سے پریشانیوں میں مبتلا ہو اور پھر بھی روزہ رکھے، تو جمہور اہل علم کی یہ رائے ہے. اور اب مسافر سفر مقیم جب سفر کا ارادہ کرے، رمضان میں سفر کا ارادہ کر رہا ہے، تو روزہ کیا کب توڑے ہو، روزہ کب توڑے؟ تو اس سلسلے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ وہ گھر سے روزہ توڑ کے نکل سکتا ہے، سفر پہ جا رہا ہے، سفر کی تیاری ہو گئی، اب نکلنے والا ہے، تو روزہ توڑ کے وہ نکل سکتا ہے. جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں حدیث ہے، سنن ترمذی وغیرہ کی جو ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ محمد بن کعب روایت کرتے ہیں کہ اتیت فی رمضان انس بن مالک وهو يريد سفرا، کہ میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا رمضان میں اور سفر کا ارادہ کر رہے تھے. ان کی سواری تیار کی جا چکی تھی اور انہوں نے کپڑے پہن لیے سفر پر نکلنے کے لیے. پھر انہوں نے کھانا منگایا اور کھانا تناول کیا. تو میں نے کہا کیا یہ سنت ہے، یہی سنت ہے؟ تو کہا سنت، کہا یہی سنت، یہ سنت ہے. پھر سوار ہوئے اور سفر پر نکل گئے.
تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر سے انسان اگر سفر کی تیاری کر لیا، اب نکلنے والا ہے، روزہ توڑ سکتا ہے، توڑ کے جا سکتا ہے۔ جو ہے امام شوکانی رحمہ اللہ نے الاثار وغیرہ میں یہ کہا کہ یہ حدیث جو ہے اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مسافر سفر پر نکلنے سے پہلے اسی جگہ صوم کو توڑ سکتا ہے جہاں سے وہ سفر کا ارادہ رکھتا ہے۔ دوسرے علماء، بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، مسافر کے لیے اگر سفر پہ جا رہا ہے تو آبادی سے نکلنے کے بعد سفر کا اطلاق ہوگا اس پر، آبادی سے نکلنے کے بعد اس پر سفر کا اطلاق ہوگا، اس لیے وہ گھر نہیں کھا سکتا، آبادی سے نکلنے کے بعد وہ روزہ توڑ سکتا ہے، آبادی سے نکلنے کے بعد روزہ توڑ سکتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے وہ سفر پر نہ جائے، توڑ لے اور پھر سفر رک جائے، نہ جائے، تو آبادی سے جب باہر چلا جائے اس وقت وہ اپنا روزہ توڑنا چاہتا ہے تو توڑے۔ یہ دو رائے اس سلسلے میں۔ اب اسی طریقے سے ہے کہ اگر مسافر واپس آیا اور گھر پہنچ گیا، اپنے دن میں پہنچا، تو کیا وہ باقی حصہ جو دن کا ہے وہ کھا پی سکتا ہے گھر پہنچنے کے بعد، یا نہیں کھا پی سکتا ہے؟ نہیں کھانا پینا چاہیے اس کو۔ ہاں، روزے سے نہیں ہے، وہ روزہ راستے میں مسافر تھا، روزہ نہیں رکھا، اور اسی حالت میں وہ دن میں گھر پہنچ گیا، تو آیا وہ کھا پی سکتا ہے یا وہ باقی دن کھانے پینے سے رک جائے کیونکہ اب وہ مقیم ہو چکا ہے؟ تو اس سلسلے میں بھی علماء کی دو رائے ہے۔ علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ نہیں، راستے میں کھا پی لے لیکن گھر پہنچنے کے بعد نہ کھائے پیے، گھر پہنچنے کے رمضان کے احترام میں وہ جو ہے نہ کھائے پیے اور شام تک انتظار کرے۔ دوسری جماعت علماء کی کہتی ہے کہ نہیں، وہ کھا پی سکتا ہے وہ، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول امام نووی وغیرہ نے نقل کیا ہے، المجموع میں امام نووی نے نقل کیا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی مغنی میں جو ہے ابن قدامہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ من اکل اول النہار فلیأکل آخرہ، تو جو دن کے پہلے حصے میں کھایا پیا تو آخری حصے میں بھی کھائے پیے۔ تو جمہور علماء کے اندر نزدیک یہی ہے کہ اس پر کھانے پینے سے رکنا یہ لازم نہیں، گھر پہنچ کر وہ کھانا پینا چھوڑ، لیکن احتیاط کرے، سب کے سامنے نہ کھائے پیے، روزے داروں کے سامنے نہ کھائے پیے، اعلانیہ طور سے کھاتا پیتا نہ پھرے، گھر کے اندر کھائے پیے، اعلانیہ طور سے کھانا پینا جاری نہ رکھے لوگوں کے سامنے۔ اور یہی رائے جو ہے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے۔ تو مریض کے لیے یہ رخصت ہے، مسافر کے لیے یہ رخصت ہے، اور بعد میں ان روزوں کی اسے قضا کرنی ہوگی جو روزے اس نے سفر کی وجہ سے چھوڑ دیے۔ مریض کو بھی شریعت نے رخصت دی ہے، کیونکہ مرض بھی یہ مشقت کا پیریڈ ہوتا ہے، پریشانیوں سے مریض دوچار ہوتا ہے، اور اس کو بھی شریعت نے رخصت دی۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ تم میں سے جو مریض ہوں یا مسافر ہوں دوسرے دنوں میں اس گنتی کو پوری کر لیں۔ تو مریض کے لیے بھی رخصت دی ہے، لیکن مرض کی 3 قسمیں، مرض کی بھی 3 قسمیں بیان کی گئی۔ ایسی بیماری جس میں روزے کا توڑنا جو ہے ضروری ہو، کیونکہ روزہ رکھنے کی صورت میں اس بات کا شدید خطرہ ہے کہ اسے کسی جسمانی نقصان
جسمانی نقصان سے پہنچ جائے گا، اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، پریشانی اس کی بڑھ جائے گی، تو اس طرح کا اندیشہ ہو، خوف ہو، تو ایسی صورت میں ماہر ڈاکٹر اور اطباء نے مشورہ دیا ہو، تو ایسی صورت میں کہ بھائی روزہ دے رکھنا اس کے لیے نقصان دہ، تو ڈاکٹر نے کہہ دیا روزہ رکھنا اس کے لیے نقصان دیا، اس کے تجربے سے بات ثابت ہو گئی ہے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے نقصان دہ ہے اس کے لیے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ توڑنا ضروری ہے، اس کے لیے روزہ توڑنا ضروری ہو جائے گا، کیونکہ ثواب کی امید سے صوم رکھنے سے بڑا مسئلہ درپیش آ سکتا ہے کہ وہ اپنے جسم کو نقصان پہنچائے گا، جان بوجھ کر خطرہ مول لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تو تم جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، جان بوجھ کر، بقرہ کی آیت ہے، جان بوجھ کر اپنے خود بخود اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اپنے ہاتھوں۔ لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، سورہ نساء کی آیت ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، تمہارے ساتھ رحم کرنا چاہتا۔ تو ایسی بیماری اگر ہے جس میں روزہ رکھنے سے اس کا نقصان ہو رہا ہے، تو ایسی صورت روزہ رکھنا اس کے لیے جائز، ایسے مریض کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایسی بیماری ہے کہ جس میں جو ہے نقاہت اور کمزوری تو بڑھ سکتی ہے، مثلا بخار ہے اور جو ہے کمزوری ہے، شدید جو ہے بخار چڑھا ہوا، نقاہت ہے جس میں کمزوری ہے، تو اس میں روزہ رکھنے میں مشقت ہے، پریشانی ہے، تکان کا باعث ہو سکتا ہے پریشانی، تو ایسی صورت میں لیکن بیماری کنٹرول میں ہے، بیماری جو ہے ٹھیک ہے لیکن بیماری میں مشقت ہو رہی ہے، اس کو شفا میں تاخیر ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے جو ہے صوم رکھنا جائز تو ہے، لیکن اس کا روزہ رکھ لیا تو صحیح ہو جائے گا، لیکن وہ رکھنے پر گنہگار بھی نہیں ہوگا، اس کو گناہ بھی نہیں ہوگا، یعنی روزہ توڑنا اور رکھنا دونوں جائز، اگر اس کے مشقت میں جو ہے کوئی جو ہے پریشانی لاحق ہونے والی نہیں ہے۔ تو تیسری صورت یہ ہے کہ بیمار تو ہے لیکن ہلکا پھلکا مریض ہے، جیسے زکام ہے، ہلکا بخار ہے، سر میں درد ہے، پیر میں درد ہے، ہاتھ میں درد ہے، تو ایسی صورت میں اس پر روزہ رکھنا فرض ہے، اس میں رخصت نہیں ہے اس کے لیے، کیونکہ روزے سے کوئی اس کو پریشانی لاحق نہیں ہوتی، انگلی میں درد ہے، سر میں درد ہے، پیر میں درد ہے، آپ کہ میں روزہ توڑ دوں گا، نہیں رکھوں گا، تو یہ جو ہے اس طرح کی بیماریاں، معمولی بیماریاں، یہ روزہ توڑنے کا سبب نہیں بن سکتی، اس صورت میں اس کے لیے روزہ توڑنے کا کوئی عذر نہیں ہے۔ اب اگر روزہ توڑ دیا ہے تو مریض، پہلی چیز یہ ہے کہ وہ قضا اس پر واجب ہے، بیمار نے روزہ توڑا تو قضا اس پر افطار کر لیا مریض نے، تو اس پر قضا واجب، جیسے مسافر پر قضا واجب ہے اسی طرح جو ہے مریض پر بھی قضا واجب ہے، اسی جو ہے قضا اس پر واجب ہے اور شفا یابی کی اس بیماری میں اس کو امید ہے، یعنی ایسی بیماری میں مریض نے جو ہے صوم کو توڑا ہے جو وقتی اور جو ہے قابل علاج بیماری ہے، تو اس میں جو ہے وہ بعد میں قضا کرے گا، اور
اس صورت میں جب کسی مرض دائمی ہو کہ جس سے شفا یابی کی امید نہیں ہے تو ایسی بیماری میں ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے. یعنی بیماری سے شفا کی امید ہے اور بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا تو وہ بعد میں قضا کرے گا. لیکن اگر بیماری جو ہے دائمی ہے، اس سے شفا یابی کی امید نہیں کی جاتی ہے اور اس حالت میں روزہ رکھنا اس کے لیے نقصان دہ، روزہ نہیں رکھا تو پھر ایسی صورت میں اس کے اوپر ہے کہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے، فدیہ دے. ایک مسکین کو جو ہے فدیہ دے. اور فدیہ جو ہے کھانا کھلانا ہے. فدیہ پیسہ دینا نہیں، کھانا کھلانا ہے. چاہے کھانے کی شکل میں دے دے چاہے غلے کی شکل میں. اسی طریقے سے تیسری صورت یہ ہے کہ بیمار تھا، اس کو شفا یابی ملی، پورا سال گزر گیا اور روزے کی قضا نہیں کی. موقع ملا قضا کرنے کا، پورا سال گزر گیا اور اس نے قضا نہیں کیا روزہ، یہاں تک کہ دوسرا رمضان آ گیا. تو ایسی صورت میں اس کو دوسرے رمضان کے بعد قضا بھی لازم ہوگا کہ پہلے رمضان کے روزوں کی قضا کرے اور ہر روزے کے بجائے ایک مسکین کو تاخیر کی وجہ سے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو ہے موقف ہے اس سلسلے میں. تو یہ جو ہوا مریض کے سلسلے میں یہ ہے فدیہ جو الذین یطیقون فدیۃ الطعام. شفا یابی کی امید نہیں ہے، روزہ رکھ نہیں سکتا، اس لیے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلاتا رہے گا. جو قضا کر سکتے ہیں رمضان کے بعد وہ قضا کریں گے جن کو شفا یابی مل جائے. اور شفا یابی ملنے کے باوجود انہوں نے قضا نہیں کیا یہاں تک کہ دوسرا رمضان آ گیا تو رمضان کے بعد قضا بھی کریں گے اور کفارہ بھی ادا کریں گے، ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا دیں. ایک ہے کہ جو پورا سال بیمار رہا، نہیں موقع ہی نہیں ملا، اس کو قضا کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تو پھر وہ صرف قضا کرے گا شفا یابی کے بعد، اس پر کفارہ عائد نہیں ہوگا کیونکہ اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی. اسی طریقے سے حاملہ اور مرضعہ یعنی حمل والی عورتیں اور دودھ پلانے والی عورتیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی رضاعت. تو ایسی صورت میں حاملہ اور مرضعہ کے لیے بھی اگر روزہ رکھنا ان کے لیے، صوم ان کے لیے باعث مشقت ہے، پریشانی کا باعث ہے، ان کو یا ان کے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے روزے کی صیام کی وجہ سے، صوم کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے ان کو یا ان کے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے. دودھ نہیں ہوگا، بچہ بھوکے رہ جائے گا، یا حمل کو نقصان پہنچ سکتا ہے روزے کی وجہ سے، یا ماں کی حالت خراب ہو سکتی ہے روزے کی وجہ سے، صوم کی وجہ سے. تو ایسی صورت میں شریعت نے ان کو بھی حاملہ اور مرضعہ کو روزہ توڑنے کی رخصت دی، جو ہے خوف ہے، خطرہ ہے. اسی لیے چنانچہ عبداللہ جو ہے روایت کرتے ہیں کہ ان اللہ وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة عن المرضع والحبل الصوم. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے مسافر سے جو ہے روزہ اور اسی طرح نماز کا ایک حصہ
معاف کیا ہے، اور اسی طرح دودھ پلانے والی اور اسی طریقے سے حاملہ عورت کے روزے کو اللہ نے معاف کیا۔ معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اوپر جو ہے بالکل ہی معاف ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، نہیں۔ مسافر کا ذکر آ چکا، وہ قضا کرے گا روزے کا، اور نماز میں قصر ہے اس کے لیے رخصت دی اللہ تبارک تعالیٰ نے مسافر کے لیے روزے کی اور نماز کی۔ نماز میں 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر دیا، قصر سے نماز۔ روزہ اس پر فوری ادائیگی واجب نہیں کیا، بلکہ وہ بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اور اسی طرح دودھ پلانے والی عورت اور حبلہ سے روزے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے معاف کیا ہے، یعنی رخصت دی ہے روزے کے سلسلے میں۔ یہ روایت ابو داؤد، نسائی، ترمذی وغیرہ کی۔ تو یہاں پر حاملہ اور مرضعہ پر بھی صوم واجب ہے، البتہ ان کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ بعد میں، جمہور علماء نے کہا کہ بعد میں قضا کر لیں۔ جیسے مریض شفا یابی کے بعد قضا کرے گا، ایسے ہی حاملہ اور مرضعہ کے لیے جمہور علماء کا جو موقف ہے کہ وہ بعد میں ان روزوں کی قضا کریں گی، بدا کریں گی۔ لیکن اس کے برخلاف حضرت ابن عباس اور جمہور جو ہے فقہا کا موقف ہے کہ حاملہ اور مرضعہ کو انہوں نے بیمار پر قیاس کیا، مریض پر، یہ بھی ایک بیماری ہے، بیمار پر قیاس کر کے قضا کو لازم کہا کہ حمل اور رضاعت والی عورتیں اگر روزہ نہ رکھ سکیں تو بعد میں ان روزوں کی قضا کرتی ہیں۔ یہ فقہا کا، علماء کا فتویٰ ہی ہے۔ البتہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا فتویٰ جو ہے یہ ہے کہ ایسی عورتیں جو ہے روزہ نہ رکھ سکیں تو ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جو ہے وَثَبَتَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْعَجُوزِ الْكَبِيرَ إِذَا كَانَ لَا يُطِيقَانِ الصَّوْمَ وَالْحُبْلَ وَالْمُرْضِعَ إِذَا خَافَتَا أَفْطَرْتَا وَأَطْعَمَتَا كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا۔ یہ اس آیت کریمہ کے فمن جو ہے جو اللہ جو ہے اس آیت کریمہ کی وَالَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ یہ تشریح کرتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بات بیان کی ہے کہ جو ہے یہ جو ہے انتہائی بوڑھا مرد ہے یا بوڑھی عورت ہے جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اسی طریقے سے جو حاملہ ہے یا مرضعہ دودھ پلانے والی عورت ہے، اگر ان کو ڈر ہے روزے کی وجہ سے کہ ان کو تکلیف لاحق ہو جائے گی، ان کو یا ان کے بچے کو، تو افطرتا یہ روزہ توڑ دیں، وَأَطْعَمْتَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں۔ جیسا کہ امام بہقی نے یہ روایت کی ہے اور ابن جریر طبری نے بھی تفسیر میں اس کو روایت کی۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ روزے کی قضا نہ کریں بلکہ وہ کھلا دیا کریں۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے، امام نافع روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جو ہے کہتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جو ہے وہ حمل سے تھی، ان پر پیاس ان کو لاحق ہوئی، رمضان میں پریشان ہو گئی، روزے سے تھی، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ان تفطرا وتطعم عن کل یوم مسکینا، تم روزہ توڑ دو اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کرو، ہر ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کرو۔ تو یہ دارقطنی وغیرہ کی روایت ہے۔ تو یہ صحابہ کا جو فتویٰ ہے عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا، وہ یہ ہے کہ ہر روزے کے
بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں جو روزے حمل کی وجہ سے یا رضاعت کی وجہ سے نہ رکھ سکیں. لیکن فقہا نے جو فتویٰ دیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مریض کے پر قیاس کی جائیں گی، اور جس طرح مریض کے لیے قضا ہے اسی طرح ان عورتوں کے لیے بھی قضا ہے، ان عورتوں کے لیے بھی قضا ہے. تو جو ہے یہ ہے قضا کر لینا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آج کل صحابہ کے زمانے میں یہ تھا کہ عورتیں دو حالت سے خالی نہیں تھیں، یا حمل کی حالت میں ہوتی تھیں یا رضاعت کی حالت میں ہوتی تھی. ان کے لیے قضا کرنا مشکل ہوتا تھا. ان کے یہاں یہ جو ہے، ہمارے ہاں جو ہے کا جو فلسفہ ہے کہ نہیں بیچ میں وقفہ چاہیے، فاصلہ چاہیے، ہمارے دو کا فلسفہ ان کے یہاں نہیں تھا. ان کے یہاں عورت یا تو حمل کی حالت حمل میں ہوتی تھی یا حالت رضاعت میں ہوتی تھی. تو اس لیے اس پس منظر میں صحابہ کا جو فتویٰ اس پس منظر میں کہ عورت یا تو حمل میں ہوگی یا رضاعت میں ہوگی، اگر وہ اپنی حربے نہ استعمال کرے، دوائیں نہ استعمال کرے، حمل سے دور نہ بھاگے، تو عام طور سے یہی صورتحال ہوتی ہے خواتین کی ابتدا میں، یا حمل ہوگا یا رضاعت ہوگی. تو قضا کب کرتی؟ حمل کے بعد رضاعت کے بعد حمل. تو قضا کب کرتی؟ قضا کا موقع کب ملتا؟ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس طرح کے فتاوے دیے تھے. لیکن آج کل جبکہ عورتیں اپنا دودھ پلاتی ہی نہیں، دودھ ہے ڈبے کا، تعلیم ہے سرکار کی، اور اسی طریقے سے حمل سے بھی بھاگتی ہیں خواتین. تو جمہور جو ہے فقہائے امت کا جو فتویٰ علماء کا کہ وہ بجائے جو ہے وہ ہر روزے کی قضا کریں، ایسی عورتیں ہر روزے کی قضا کیا کریں. اللہ عالم. اسی طرح مسئلہ ہے حیض اور نفاس. حیض اور نفاس کا مسئلہ ہے. حائضہ اور نفسا، حالت حیض میں، حالت نفاس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ روزہ رکھنا جائز ہی نہیں. حالت حیض میں، حالت نفاس میں روزہ رکھنا جائز نہیں. الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم فذلک نقصان دینہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عورت جب جو ہے حالت حیض اور نفاس میں ہوتی ہے تو نہ روزہ رکھتی ہے نہ نماز پڑھتی ہے. روزہ رکھنا جائز نہیں، نماز پڑھنا بھی جائز نہیں حالت حیض اور نفاس میں. جو ہے یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، اور اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے معاذہ بنت عبداللہ العدویہ نے سوال کیا تھا ام المومنین سے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ حائضہ عورت صوم کی تو قضا کرتی ہے لیکن صلاۃ کی قضا نہیں کرتی. تو انہوں نے کہا کہ جو ہے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کے زمانے میں جو ہے کانا یصیبنا ذالک فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ. ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ عرضہ ہمیں لاحق ہوتا تھا، یعنی حیض کا، نفاس کا خواتین کو لاحق ہوتا تھا، تو ہمیں روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا اور نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا. صیام کی قضا کا حکم تھا، صلاۃ کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا. یعنی صلاۃ کی قضا نہیں ہے. حالت حیض نفاس میں جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں، جو صلاۃ چھوٹ گئی ہے، لیکن جو صوم چھوٹا ہے صوم کی قضا بعد میں کرنی ہوگی. یہ روایت متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی. تو حالت حیض، حالت نفاس میں روزہ جائز نہیں ہے، لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا لازم ہے. لیکن افسوس ہے آج ہمارے ہاں دینی تعلیم سے اس قدر دوری ہے کہ عورتیں 10 سال 20 سال گزر چکے کبھی روزہ رکھتی نہیں، رکھا ہی نہیں روزہ. جو حیض کی وجہ سے، نفاس کی وجہ سے روزے چھوٹ گئے. کتنی عورتیں جو روزہ رکھتی ہیں، پوچھا جاتا تھا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اسلامی ماحول میں رہ کر، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو کر، اور ایک عورت یہ کہے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ حالت حیض و نفاس میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنی ہے. یہ تعجب خیز بات ہے. مائیں کہاں گئی؟ یہ ساری ذمہ داری ماؤں کی ہے. آج ماؤں کو
فیس بک واٹس ایپ سے فرصت نہیں ہے، وہ اپنے بچیوں کو کیا تعلیم دیں گے؟ یہ افسوس کا مقام ہے. مائیں اپنی ڈیوٹی ادا نہیں کر رہی. یہ ڈیوٹی ماؤں کی ہے کہ بچیوں کو صحیح تعلیم دیں. ایسا نہیں کہ 10 سال 20 سال کے روزے جمع ہو جائیں اور وہ قضا نہ کر سکیں. قضا لازم ہے، ان روزوں کی قضا ہے. اور اسی طرح بعض عورتیں مانے حمل گولیاں استعمال کر لیتی ہیں رمضان میں کہ تاکہ روزے نہ چھوڑنے پائیں. دیکھیے یعنی حیض کو روکنے والی گولیاں استعمال کرتے ہیں، وہ مانے حمل گولیاں ہوتی ہیں. ان گولیوں کا استعمال خطرناک ہے. اس کی وجہ سے رحم خراب ہوتا ہے، ایام ماہواری میں گڑبڑی پیدا ہوتی ہے، مختلف بیماریوں کا یہ سبب بنتا ہے. جو عورتیں اس طرح کی دوائیں کثرت سے استعمال کرتی ہیں وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہوتی ہیں. اس لیے عورتوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے. تو روزہ رکھنے کے لیے، شب قدر کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے بہت سی عورتیں اس طرح کی دوائیں استعمال کرتی ہیں. تو خیر ان کا روزہ تو ہو جائے گا، لیکن جو اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہی ہیں یہ انتہائی خطرناک ہے. جو ہے اس پر غلط اثر پڑتا ہے، رحم برباد ہوتا ہے، رحم کا کینسر ہوتا ہے، اور اس طرح کے جو امراض سے وہ دوچار ہوتی ہیں. اس لیے یہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے روزہ کے لیے. اللہ نے آپ کو رخصت دی ہے، اللہ کے رخصت کو استعمال کریں. اللہ نے رخصت دی، اللہ کے رخصت کو آپ استعمال کریں. اسی طریقے سے بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں جو انتہائی بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں لیکن ہوش و حواس صحیح ہے، دماغی توازن ختم نہیں ہوا ہے، دماغی توازن صحیح ہے جو ہے، اور لیکن بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ایسی صورت میں ان کے لیے جو ہے فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو وہ کھانا کھلا دیا کریں. ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں ہر روزے کے بدلے. ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما کے سلسلے میں جو ہے آتا ہے کہ جو ہے وہ بڑھاپے میں جو آخری سالوں میں وہ 1 سال یا 2 سال روزہ نہیں رکھ سکے بڑھاپے کی وجہ سے، تو انہوں نے روزہ توڑ دیا اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلاتے تھے. ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کھانا. ایک بار بھی انہوں نے سرید بنوائی، دوسری روایت کے اندر بخاری میں سرید بنوائی اور 30 مسکینوں کو بلا کر کھلا دیا. تو چاہے ایک بارگی کھلا دیں، چاہے روزانہ کھلا دیں، چاہے یہ روایت جو ہے بخاری میں تعلیقاً جو ہے مذکور ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل. تو بہرحال اس طریقے سے جو ہے یہ ہے بوڑھے مردوں اور بوڑھی عورتوں کا حکم. لیکن اگر ہوش و حواس غائب ہو گیا ہے جو ہے تو ایسے پر نہ روزہ فرض ہے نہ کفارہ فرض، نہ روزہ فرض ہے نہ کفارہ فرض ہے. جس کے دماغی توازن ختم ہو جائے وہ مکلف باقی نہیں رہتا ہے، اس پر کوئی تکلیف نہیں، کوئی فریضہ نہیں رہتا ہے. تو اگر انتہائی بڑھاپے کی وجہ سے دماغی توازن کھو جاتا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے اگر دماغی توازن کھو گیا ہے تو ان پر نہ کفارہ ہے اور نہ ہی جو ہے روزہ ہے. اسی طرح بسا اوقات لوگ کہتے ہیں ہمارا کام بڑا مشکل ہے بھائی، آگ کے سامنے مجھے کام کرنا پڑتا ہے، پورے دن آگ کے پاس رہنا پڑتا ہے اور روزہ نہیں برداشت کر پاتے ہیں، تو سرے سے روزہ ہی نہیں رکھتے. نہیں، یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں کہ آپ سرے سے روزہ نہ رکھیں. ایسے لوگ جو مشقت کے کام کی ڈیوٹیاں جن کی ہیں وہ روزہ رکھیں گے، لیکن جب روزہ کی وجہ سے شدید تکلیف میں ہو جائیں اور روزہ ناقابل برداشت ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں ان کو روزہ توڑنے کی اجازت ہوگی، تب روزہ توڑو.
پہلے اسی نے روزہ توڑ کے بیٹھ رہے، روزہ رکھیں گے، ڈیوٹی پر روزہ رکھتے ہوئے جائیں گے، اور وہاں پہنچ کر اگر مشقت اس حد تک پہنچ جائے کہ ناقابل برداشت ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں ان کو روزہ توڑنے کی رخصت ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا لا تلقوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو ایسی صورت میں ان کو اس وقت ان کو توڑنے کی رخصت ہوگی، یہ نہیں کہ پہلے سے روزہ نہ رکھیں۔ اور یہ کوشش کریں کہ روزہ رمضان میں ایسے لوگ جن کی ڈیوٹیاں سخت ہوں، روزہ رکھنا ممکن نہ ہو، تو ایسے لوگ رمضان میں چھٹیاں لے لیا کریں تاکہ وہ روزہ رکھ سکیں، صیام کا اہتمام کر سکیں، وہ لوگ اپنی چھٹی رمضان میں لیں۔ اب یہ ایک مسئلہ اور ہے کہ میت ایک شخص پر روزے قضا لازم تھے اور اس نے قضا نہیں کی اور اس کی وفات ہو گئی، رمضان میں روزہ نہیں رکھا بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، اور بعد میں قضا نہیں کیا اور اسی حالت میں اس کی وفات ہو گئی، اس پر روزہ باقی رہ گیا، تو کیا کیا جائے؟ اس کے بعد کیا ہو؟ اس کے بعد کیا کیا جائے؟ تو اگر اس کو روزے کی قضا کا موقع ملا اور ایک تھا بیمار تھا، بیماری کا سلسلہ جاری رہا، وفات پا گیا، اس کا معاملہ الگ ہے، اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی، اس کو موقع ہی نہیں ملا قضا کرنے، کب قضا کرتا ہے؟ لیکن جس شخص کو قضا کرنے کا موقع ملا اور قضا نہیں کر سکا، تو ایسے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، کہ جس کی وفات اس حالت میں ہو جائے کہ اس پر صیام باقی ہو، صوم باقی رہ جائے، قضا نہ کر سکے، صام عنہ ولیہ، تو اس کے ورثہ جو ہوں گے وہ روزہ رکھیں گے، اس کی طرف سے اس کے ورثہ وہ روزہ رکھیں گے۔ یہ متفق علیہ بخاری اور مسلم کی روایت، ورثہ آپس میں بانٹ لیں باری باری، اس کے روزے کو پورا کر، اس کا روزہ یہ لوگ رکھیں گے، اس کے تو یہ ہے کہ میت کی طرف سے اس کے ولی کی طرف سے صوم جو ہے قضا کی نیابت وہ درست ہے، قضا کرے گا، تو وہ روزہ کی جو ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے مسکینوں کو کھانا بھی کھلایا جا سکتا ہے، ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے اگر کوئی قضا نہیں کر سکا، قضا نہیں کر سکا تو اس کے روزوں کے بدلے جو ہے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلایا دیا جائے، کفارہ جسے کہتے ہیں، کفارہ دیا جائے۔ من مات علیہ صیام جو ہے ایک روایت میں، اس روایت میں کلام ہے، ضعیف روایت ہے، من مات علیہ صیام اطعم عنہ مکان کل یوم مسکین، جو ہے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا جائے، جو ہے یہ روایت ضعیف ہے ویسے، لیکن اگر روزہ نہیں رکھا جا سکتا ہے تو وہ جو ہے ہر مسکین کو، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا، لیکن اصل ہے کہ روزہ رکھیں لوگ، ورثہ جو ہے روزہ رکھیں۔ اور اسی طرح روزہ چاہے فرض روزے ہوں چاہے نظر کے روزے ہوں، جو فرض روزے اس پر ہیں اس کے اولیاء جو ہے اس کو رکھیں گے، بعد میں اس کو پورا کیا جائے گا، اس کے روزوں کی قضا ہوگی۔ اب یہاں سوال ہے کہ رمضان کے روزوں کی جو قضا ہے یہ رمضان کے بعد فوراً ضروری ہے؟ نہیں، فوراً ضروری نہیں ہے، بلکہ پورا سال ہے، اگلے رمضان تک کبھی بھی ان روزوں کی قضا کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، صحیح بخاری
اور صحیح مسلم کی متفق علیہ کہ کان یکون علی الصوم فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان، کہ مجھ پر روزے رمضان کے باقی ہوتے تھے اور میں شعبان ہی میں قضا کر پاتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وجہ سے مجھے شعبان میں موقع ملتا تھا قضا کرنے کا، کیونکہ اللہ کے نبی شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، تو اسی میں بھی روزہ رکھ لیا کرتی تھی، موقع ہمیں مل جاتا تھا ان روزوں کے قضا کا۔ تو یہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ شعبان تک، اگلے شعبان تک جو ہے رمضان تک آپ روزے کی قضا کر کیا جا سکتا ہے، چھوٹے ہوئے روزوں کے پورا سال۔ اب ایک سوال ہوتا ہے، خواتین عام طور سے عادت ہوتی ہے کہ چاہتی ہیں کہ ایک بار کے تمام روزے قضا کر دیے جائیں۔ نہیں، ایک بار ہی قضا کرنا لازم نہیں ہے، اپنی سہولت سے پورے سال میں ایک ایک دو دو کر کے جو ہے اس طریقے سے آپ قضا کر سکتے ہیں۔ بہت سی عورتیں کہتے ہیں ایک بار ہی ختم کر لیں، اس میں بیمار ہو جاتی ہیں۔ پھر رمضان میں روزہ رکھنا مسلسل اور بات ہے، رمضان کے علاوہ دنوں میں مسلسل روزہ رکھنا اور بات ہے۔ رمضان یہ موسم ہوتا ہے خیر و برکت کا، اس میں توفیق ہو جاتی ہے، دوسرے دنوں میں مسلسل روزہ رکھنے میں پریشانیوں کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے سہولت ہے۔ آپ جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں لا باس ان يفرق لقول اللہ تعالی فعدۃ من ایام اخر، قضا روزوں کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا ایک ساتھ رکھے یا الگ الگ رکھے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا کہ نہیں، بخاری کے میں تعلیقاً امام بخاری نے حضرت ابن عباس کے اس قول کو ذکر کیا ہے کہ نہیں، اس کو کوئی حرج نہیں کہ الگ الگ رکھے جو ہے، کیونکہ اللہ نے کہا فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنی، ایک بارگی رکھنے کو اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے رمضان کے قضا روزے ایک ایک دو دو کر کے جو ہے رکھے جا سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ جو ہے روزوں کا کے مسائل تھے، قضا روزوں کے، اور ابھی بہت سے رمضان کے مسائل باقی، تو سیام کے مسائل تھے جو آج کی اس ملاقات میں پورے ہوئے انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد جو ہے اور مسائل ہیں، اعتکاف کا مسئلہ ہے، صدقۃ الفطر کا مسئلہ ہے، تراویح کا مسئلہ ہے، یہ اہم مسائل ہیں رمضان کے ایام میں۔ اب انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس کی کیا شکل ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ان احکامات کو سمجھنے کی اور برتنے کی اللہ تبارک تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری ٹوٹی پھوٹی ان عبادتوں کو اس ماہ مبارک میں قبول فرما لے، اور اس رمضان کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ یہ رمضان ختم ہوتے ہی اللہ تعالیٰ یہ جو وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور تیزی سے لوگوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، اللہ تباہی مچی ہوئی ہے پوری دنیا میں، اللہ تبارک تعالیٰ اس عذاب کو ہم سے اٹھا لے، اس عذاب کو اللہ تعالیٰ ہم سے اٹھا لے، ہماری کوتاہیوں کو، ہماری لغزشوں کو، ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیراً شیخ۔ سوالوں کی طرف آتے ہیں، اگر کسی کے پاس سوال ہیں تو آپ اپنا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ جب تک جو سوال میرے پاس لکھا آیا ہوا ہے، سوال تو نہیں، ہمارے زین بھائی نے دعا کی درخواست کی ہے کہ ان کے ماں باپ اور ان کے بھائی وہ دونوں کووڈ پازیٹیو ہیں، آپ دعا کریں کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائیں، اور نیاز بھائی کے لیے بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفاء کامل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفوں کو دور فرمائے۔ یہاں پہ ایک سوال آیا ہوا ہے کہ رمضان کے تیسرے جمعہ کو اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم کے درمیان 21 مرتبہ سورہ انشاء اور سورہ قدر پڑھنے والے کو اللہ بڑے سے بڑے
اور کیا 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 ہے، کیا وہ ہے، میرے پاس آیا تھا یہ. اور شفا دیتا ہے. ایسا کہا جاتا ہے کہ مفتی تقی ہاں میں سمجھ گیا نے کچھ پاکستان کے بڑے سے بڑے مرض مفتی ہے. تقی عثمانی، ہاں تقی عثمانی کا یہ مفتی تقی عثمانی کا یہ اعلان آیا ہے کہ کیا پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھو نماز جی. کے درود، اس کے بعد 21 مرتبہ کیا پڑھنا، کون سی صورت ہے؟ سورہ انشراح اور سورہ سورہ قدر. علم نشرہ، سورہ علم نشرہ 21 مرتبہ، اس کے بعد سورہ قدر 21 مرتبہ. جی نہیں ہاں سورہ جی قدر ہے، جی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 21 مرتبہ، اور اس کے بعد یہ تیسرے جمعہ کو، ہاں اور اس کے بعد بھی ہے کچھ پڑھنا نہیں ہے، اس کے بعد وہ ہے درود 11 اللہ مرتبہ. سے بڑے سے بڑا ہر مرض سے بھی شفا ہاں دیتا ہے. ہاں تو یہ کہا کہ یہ وبا اور یہ بیماری اور یہ مرض، ہر بیماری دور ہو جائے، ہر تکلیف دور ہو جائے گی. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تبارک تعالی لوگوں کو فہم دے. مفتی تقی عثمانی جو ہے بہت بڑے عالم ہیں، پاکستان کے علماء دیوبند میں سے بہت بڑے عالم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. بہت بڑے عالم ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب، اور جو ہے بینکاری کے سلسلے میں بینکنگ کے اسلامی بینکنگ کے نظام کے سلسلے میں بھی ان کو معلومات ہیں، اور اس سلسلے میں بلائے بھی جاتے ہیں. لیکن اللہ تبارک تعالی ہدایت دے، اللہ ہدایت دے. علماء مقلدین کا یہ عام مسئلہ ہے کہ آخر مفتی تقی صاحب نے کہاں سے تیسرے جمعہ کا یہ وظیفہ کہاں سے لائے؟ اس کی دلیل کیا ہے ان کے پاس کہ تیسرے جمعہ کو یہ وظیفہ اتنے مرتبہ، 11 مرتبہ درود، 21 مرتبہ علم نشرہ، 21 مرتبہ سورہ قدر، پھر 11 مرتبہ درود پڑھو تو تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی. اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے. کیا اللہ کے رسول نے نسخہ بتایا ہے؟ کیا صحابہ نے نسخہ بتایا ہے؟ یہ وظیفہ کس نے وضع کیا؟ بھائی آپ اپنی طرف سے کوئی چیز وضع کریں، پھر اس کے فضائل بیان کریں، اس کے برکات بیان کریں، یہ کیا حیثیت دیتا ہے؟ یہ شرعی معاملہ ہے، شرعی دلیل چاہیے. شرعی معاملے کے لیے شرعی دلیل چاہیے، اللہ کی کتاب سے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یا اجماع امت سے. لیکن جو ہے اب چونکہ مفتی اتنے بڑے مفتی کا فتویٰ بتایا ہوا وظیفہ ہے، اتنے بڑے عالم ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب، اب اس کو کوئی کیسے چھوڑے گا؟ تو یہ سب سے بڑی پریشانی جو ہے ان علماء کے ہاں یہ ہے کہ اتنے بڑے علم پر فائز ہوتے ہوئے اللہ تبارک تعالی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو بے سر و پا ہوتی ہیں، جن کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، بے بنیاد باتیں اپنی طرف سے وضع کر کے ام لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے شرکا لوگوں نے بنا کیا ہے جو ان کے لیے دین کے اصول و ضابطے اپنی طرف سے وضع کرتے ہیں. یہ دین کے اصول و ضابطہ نہیں وضع کرنا ہے کہ اتنا مرتبہ پڑھو، اتنے مرتبہ پڑھو، فلاں تاریخ کو پڑھو. تو تاریخ متعین کرنا، تعداد متعین کرنا، اور پھر اس کے فوائد و برکات اپنی طرف سے متعین کرنا، یہ کیسے جائز ہے؟ تو یہ بے بنیاد چیز ہے. کسی نے بھی کہا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی. لیکن عام طور سے علماء بر صغیر کے علماء کی یہ کمزوری ہے، بر صغیر کے علماء کی یہ کمزوری ہے کہ اس طرح کی چیزیں وہ اپنی طرف سے وضع کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، اور اپنے مریدوں کو خوش کرنے کے لیے پھیلاتے رہتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے لگے رہیں. کیونکہ عام طور سے آج کل لوگوں کا جو ذہن وظیفے کا بن گیا. کہ مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے. ارے بھائی اللہ کے نبی نے جو اذکار بتائے وہ سب سے بہترین وظیفہ. صبح کے اذکار، شام کے اذکار پڑھیے، سوتے وقت کے اذکار پڑھیے، مختلف مواقع پر جو اذکار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں اس کا اہتمام کیجئے، کثرت سے اللہ کا ذکر کیجئے، کرتے رہیے، تمام چیزیں حاصل ہو جائیں گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، ضرورتیں آپ کی پوری ہو جائیں گی، مانگی مرادیں مل جائیں گی. کم چیزیں ہنسی میں اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ساری بھلائیاں پنہاں ہیں. نبی کی اقتداء کیجئے، اپنی طرف سے وظیفے مت مقرر کیجئے، اپنی طرف سے وظیفے مت گڑھیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو وظیفے ہیں اسی پر اکتفا کیجئے. دین کی تکمیل ہو چکی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور اسلام کو بحیثیت دین کے تمہارے لیے پسند کر دیا. اسی دین کو اختیار کیجئے، اسی عمل کو اختیار کیجئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تعلیم دی ہے، صحابہ نے جس کو اختیار کیا ہے، اسی میں ہمارے لیے نجات. اپنی طرف سے وظیفہ بتانا اور گڑھنا یہ اچھی بات نہیں ہے. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ خیرن. مطلبہ آپ کا ہاتھ اٹھا تھا، سوال کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب فی الحال 2 سوال ہیں. شیخ صاحب ایک میسج آیا میرے کو، اللہ کی قسم اگر قبر کے لوگوں کو پوچھا جائے کہ آپ کی کیا خواہش ہے تو وہ لوگ بولیں گے ہم کو ایک دن رمضان کا چاہیے. تو اور یہ ابن الجوزی کی طرف سے ہے. شیخ صاحب اس کی کوئی دلیل حدیث کی یہ بتا سکتے ہیں؟ اللہ عالم بھائی مجھے اس کا علم نہیں. وہ کہیں گے کہ مجھے رمضان چاہیے، کس کا حوالہ کیوں دیا ہے؟ نہیں حوالہ نہیں. یہ ابن الجوزی نے کہا ہے. جی جی شیخ صاحب ایسا لکھا ہوا ہے اس میں. واللہ عالم، اللہ عالم، مجھے اس کا علم نہیں ہے. شیخ صاحب دوسرا سوال، ایک ویڈیو آیا تھا اس میں ایک شخص جو ہے جو جمعے کے دن افطار سے پہلے ان کا افطار کے وقت ان کا انتقال ہو گیا. تو جو شیخ ہے ویڈیو میں یہ بتا رہے کہ ان کی سحری دنیا میں اور ان کی افطار جنت میں ہے، اور یہ جنت میں اس لیے جائیں گے کیونکہ جمعہ کا دن ہے، اور جنت میں اس لیے جائیں گے کیونکہ جب ان کے بھائی سے پوچھا گیا تو ان کے بھائی نے بتایا یہ کسی کے لیے دل میں گلا نہیں رکھتے تھے. تو شیخ صاحب یہ ہم ایسا بول سکتے ہیں کسی کو جنت میں جائے گا، رمضان میں مرے گا، جمعے کے دن افطار کے وقت؟ دیکھیے جو چیزیں رمضان کے میں مرنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، وارد ثابت نہیں ہے. جمعہ کے بارے میں ہے کہ جمعہ کے دن جس کی وفات ہو اگر وہ موحد ہے، اگر موحد ہے، توحید پر قائم ہے، مومن ہے صحیح معنی میں، تو انشاءاللہ وہ قبر کے فتنے سے بچا لیا جائے گا. قبر کے فتنے سے بچنے کی ہے، جنت میں جانے کا کوئی وہ نہیں ہے، قبر کے فتنے سے بچے گا. ہاں مسلمانوں کے بارے میں حسن ظن، ہاں انشاءاللہ کہیں انشاءاللہ جنت. لیکن ہم کہیں جنتی ہے اور ڈائریکٹ پہنچ جائے گا، یہ غلط ہے. کہیں انشاءاللہ اس کے لیے نجات. اتنی بلند بان دعوے نہیں کرنا چاہیے. جنتی جہنمی جن کا نصوص میں ذکر نہیں ہے ان کو ہم جنتی اور جہنمی کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے. کسی کو جنتی نہیں کہہ سکتے، کسی کو جہنمی نام کے ساتھ نہیں. ہاں حسن ظن رکھ سکتے، انشاءاللہ جنتی یہ کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ ویڈیو فارورڈ کرتے وقت انشاءاللہ بول کے فارورڈ کرنا چاہیے. نہیں کہ کیوں وہ ویڈیو فارورڈ کریں، ایسی ویڈیو کیوں فارورڈ کریں جو اس نے وہاں کہنے والے نے انشاءاللہ نہیں کہا. ہاں نہیں کہا، صحیح بات ہے شیخ صاحب، نہیں کہا. اوکے جزاک اللہ خیر شیخ صاحب. جی یہاں پہ ایک اور سوال آیا ہوا ہے کہ کیا زوال کے ٹائم پہ مسجد میں پہنچے تو تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں یا زوال کے ٹائم ہونے تک رک جانا چاہیے؟ دیکھیے سببی نمازوں کے لیے کوئی ممنوع وقت نہیں ہے. جن نمازوں کا سبب ہے، کسی سبب سے جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان کے لیے کوئی ممنوع وقت نہیں ہے. جب وہ سبب پایا جائے گا وہ نماز پڑھی جائے گی. جیسے تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، قضا نماز ہے، ان کے لیے کوئی ممنوع وقت نہیں ہے. اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یرکع رکعتین. تم میں سے جب بھی کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ وہ 2 رکعت نہ پڑھ لے. بخاری مسلم کی روایت. یہ بخاری مسلم کی روایت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ دے رہے ہیں. خطبے کے دوران، کیونکہ خطبے کا سننا واجب ہے، ایک صحابی آتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں مسجد میں. آپ خطبہ چھوڑ کر ان سے کہتے ہیں حل صلیت، کیا تم نے تحیۃ المسجد پڑھ لی؟ انہوں نے کہا نہیں. تو اللہ کے نبی سے فرمایا قم فصلی، کھڑے ہو پڑھ کر کے بیٹھو.
کھڑے ہو بیٹھے ہوئے کو کھڑا کر دیا خطبے کے دوران، جبکہ خطبے کا سننا واجب ہے. خطبے کو جو ہے موقوف کر کے آپ نے ان کو کھڑا کیا اور کہا پڑھ کر کے بیٹھو. تو سببی نمازوں کے لیے کوئی ممنوع وقت نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری ہی کی روایت، بخاری مسلم کی، کہ ظہر کی آخر کی 2 سنتوں بعد کی 2 سنتوں کی قضا عصر کی نماز کے بعد کی، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. اسی طریقے سے تحیۃ الوضو کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی بھی صحیحین کی روایت ہے. حضرت بلال سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے بلال تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ میں نے جو ہے تمہارے لیے امید افزا ہے کہ میں نے تم کو جنت میں اپنے سامنے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے. حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس اور کوئی عمل تو نہیں ہے، البتہ جب رات ہو یا دن ہو، کوئی بھی ساعت ہو، جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو جتنا اللہ مجھے توفیق دیتا ہے وہ 3 رکعتیں پڑھ لیا کرتا ہوں. تو تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، سببی نماز جو ہے قضا نماز، اس کے لیے کوئی ممنوع وقت نہیں، اس کے لیے کوئی ممنوع وقت نہیں. جبکہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من وجد رکعت من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک، من ادرک رکعت من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر، جس کو 1 رکعت پڑھنے کا عصر کی موقع مل جائے سورج غروب ہونے سے پہلے، وہ عصر کی نماز شروع کر دے، پڑھ لے، اس نے عصر کی نماز پا لی، سورج غروب ہوتا رہے عصر کی نماز وہ پوری کرے گا. تو بہرحال ممنوع وقت جو ہے یہ عام نوافل کے لیے ہے، کوئی سببی نماز کے لیے ممنوع وقت کوئی نہیں. جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر نصیر آپ کا ہاتھ اٹھا ہے، سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ کسی کے والد کا، جیسے کہ کسی والد کا انتقال ہو جائے تو ان کے لیے کھانا کھلانا ہے یا روزے داروں کو کھلانا ہے یا کس طریقے سے ثواب جاریہ ان کے لیے کرتے ہیں. اور جو خاص طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ والدین کے انتقال کے بعد اولاد ہے سو ان کے اوپر صدقہ وغیرہ نہیں دیتی، یا اپنی طرف سے جو صدقہ دیتی ہے اس کا بھی اجر ان کو ملتا ہے یا ان کے نام سے اس کو صدقہ دینا چاہیے؟ دیکھیے میرے بھائی، جزاک اللہ خیر. والدین کے لیے اول چیز دعا، اول چیز جو ہے سب سے اہم چیز میت کے لیے سب سے بہترین تحفہ دعا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں 3 چیزوں کا ذکر کیا کہ اذا مات الانسان انقطع عمله، انسان جب مر جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، الا من 3، مگر 3 اعمال اس کے باقی رہتے ہیں، صدقہ جاریہ، علم ينتفع به، صدقہ جاریہ کر کے جائے اس کا ثواب جاری، یا نفع بخش علم چھوڑ کے جائے اس کا ثواب جاری، اور ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد چھوڑ کے جائے جو اس کے لیے دعا کرے. دعا کا خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. تو میت کے لیے سب سے بہترین تحفہ زندوں کی طرف سے دعا. اس لیے اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو برابر اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، اور دوسری چیز یہ ہے صدقہ و خیرات. اہم چیز دعا کے بعد صدقہ و خیرات ہے. جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک خاتون نے پوچھا میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا، اگر وہ گفتگو کرتی تو صدقہ و خیرات کرتی، تو کیا میں اتصدق عنہا، کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدقی عنہا، اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرو، اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرو. تو صدقہ خیرات ماں باپ کی طرف سے کرتے رہنا چاہیے. 1 مرتبہ 2 مرتبہ اپنی طرف سے کیجئے تو ماں باپ کی طرف سے کیجئے، اپنے صدقہ و خیرات ان کو بھی شامل کر لیجیے کہ میری طرف سے میرے ماں باپ کی طرف سے، تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے، آپ کے ماں باپ کو بھی ثواب ملے. تو صدقہ و خیرات کرتے رہنا چاہیے انسان کو ہمیشہ. تو یہ چیز مشروع ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی ہے. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ، بخاری کی روایت، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سوال کیا رسول پاک، ان کی ماں کا جب وفات ہو گئی تو جو ہے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کنواں کھدوا دو.
پانی کا انتظام کر دو، ایسے جگہ جہاں پانی کا انتظام نہ ہو پانی کا انتظام کر دو. تو انہوں نے پانی کا انتظام کیا. اس طرح متعدد احادیث صحیحین کی موجود ہے. تو صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے. اور صدقہ کرتے ہوئے صدقہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک صدقہ جاریہ ہے اور ایک صدقہ موقتہ ہے. صدقہ موقتہ نے کھلا دیا، کھا لیا، ختم ہو گیا، کپڑا دیا، پہن لیا، پھاڑ دیا، ختم ہو گیا. لیکن آپ نے مسجد بنا دی تو جب تک مسجد قائم رہے گی صدقہ جاریہ. آپ نے کسی طالب علم کی کفالت لے لی اور اس کا خرچہ برداشت کیا، اس کو حافظ بنایا، قاری بنایا، عالم بنایا، دائی بنا دیا، تو یہ آپ کے صدقہ جاریہ ہے کہ آپ کی وجہ سے اس نے جو ہے علم دین سیکھا ہے، اور جب تک وہ رہے گا، جب تک دین کا کام کرے گا، آپ کے والدین کو بھی ثواب ملتا رہے گا. تو صدقہ جاریہ. یا کوئی کتاب ہے اچھی، اس کو تباہ کرا کے تقسیم کر دیا، صدقہ جاریہ ہے. سمجھا؟ جب تک وہ کتاب پڑھی جاتی رہے گی وہ ثواب پہنچے. بخاری آج موجود ہے، بخاری پڑھ رہے ہیں ہم، امام بخاری کو اس کا ثواب پہنچ رہا ہے. وہ لکھ کے گئے، یہ صدقہ جاریہ ان کی طرف سے. بخاری، مسلم، یہ کتب ستہ جو پڑھی جاتی ہے، یہ محدثین کے لیے صدقہ جاریہ ہے. جب تک یہ کتابیں پڑھی جاتی رہیں گی ان کو ثواب پہنچتا رہے گا. تو بہرحال صدقہ جاریہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. والدین کی طرف سے صدقہ جاریہ کرنے کی کوشش انسان کو کرنی چاہیے. اور موقت صدقہ یہ نہیں کہ جو کھانا کھلا دے اسے بھی ثواب پہنچے گا، کپڑا دے دیا وہ بھی ثواب پہنچے گا. لیکن میں کہہ رہا تھا ایک صدقہ جاریہ ہے، ایک صدقہ موقتہ ہے، یعنی وقتی ہے، بعد میں ختم ہو جائے گا، لیکن ایک صدقہ جاریہ ہے جس کا فائدہ جاری رہے گا. تو دونوں طرح کے صدقات میت کی طرف سے کرنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے. اولاد پر یہ ماں باپ کا حق ہے، اولاد پر یہ ماں باپ کا حق ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد بھی ہمیں یاد رکھے اپنی دعاؤں میں، صدقات و خیرات میں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کے سامنے ہم بھی اپنے ماں باپ کے لیے کام کرتے رہیں تاکہ ہماری اولاد کی تربیت ہو. اور رہا معاملہ جو کہ اولاد خود صدقہ جاریہ ہے، اگر ماں باپ نے اولاد کی صحیح تربیت کی ہے، ان کو دین سکھایا ہے، عمل سکھایا ہے، اور وہ عمل کر رہے ہیں، تو الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھلائی کرنے والے کی طرح ہے. جہاں اولاد کو ثواب ملے گا، ماں باپ کو ان کی تربیت کی وجہ سے اتنا ہی ثواب ماں باپ کو ملے گا. السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام. مولانا صدقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صدقہ آل رسول پہ نہیں تھا، تو صدقہ اور یہ صدقے میں کیا فرق ہے؟ کیسا اس کو فرق کریں گے؟ صرف صدقہ فقیروں کو ہی دینا ہے، غریبوں کو ہی دینا ہے؟ کیا مطلب اس کا دونوں کا مطلب سمجھیں تو سمجھائیے مولانا. جیسے کہ میں کوئی صدقہ نہیں، کوئی اگر انسان کہتا ہے کہ صدقے کے پیسے ہے کسی کو دے دو، تو اس کیا مطلب اس کا مطلب؟ اور مسجد کا بھائی دیکھیے، صدقہ دو تھے، ایک فرض صدقہ جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، ایک نفلی صدقہ جس کو صدقہ کہا جاتا ہے. سمجھ آتا ہے کہ نہیں؟ جی. صدقے کی دو قسمیں ہیں، ایک فریضہ ہے جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، اور ایک نفل ہے جس کو عام زبان میں صدقہ کہتے ہیں. سمجھے؟ اردو والے دونوں میں فرق کرتے ہیں. ایک صدقہ، جب صدقہ کہیں گے اس کا مطلب نفلی صدقہ، اور جب زکوٰۃ کہیں گے کہ فرض. جی. لیکن عربی میں دونوں صدقے کا لفظ فرض اور نفل دونوں کے لیے استعمال ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا انما الصدقات للفقراء المساکین، یعنی زکوٰۃ، وہاں صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے، فرض صدقہ. زکوٰۃ جو ہے فقراء اور مساکین کے لیے مستحقین کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنے آل کے لیے، چاہے وہ نفلی صدقہ ہو چاہے وہ فرض صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، دونوں کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے. فإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، نہ محمد کے لیے حلال ہے نہ آل محمد کے لیے حلال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن کو بالکل پاک رکھا تاکہ کوئی کہہ نہ سکے دیکھو اپنی اولاد کے لیے، اپنے اہل ویال کے لیے انتظام کر کے چلے گئے. سمجھ بات آئی کہ نہیں؟ تو نبی کی دعوت بے لوث ہوتی ہے. ان اجری الا علی اللہ، وہ نذرانے وصول کرنے انبیاء نہیں آتے، نذرانے وصول کرنے نہیں آتے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامن کو بالکل پاک رکھا اور زکوٰۃ صدقات کو اپنے لیے حرام قرار دے لیا، اور جو ہے تاکہ کسی کو
نبی پر انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے. دنیا سے بالکل بے نیاز تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ خیر. قادر بھائی آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے, اس کے بعد سجاد بھائی آپ تھوڑا لے لیجئے, آپ کی طرف سوال ہوں گے. قادر بھائی آپ کا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں فرمائیے. شیخ صاحب ابھی جو وبا کے دوران جو فوت ہو رہے ہیں بہت سارے جو ہے ابھی لوگ جو ہے جا نہیں پا رہے ہیں, اس کی وجہ سے جو ہے دائمانہ نماز جو پڑھ رہے ہیں جو, تو اس میں ہم لوگ لبیک کرنا چاہیے, شرکت کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو نماز پڑھنا چاہیے نہیں, کیونکہ نماز جنازہ کے سلسلے میں غائبانہ نماز جنازہ, اگر وہاں نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے تو وہ کافی, ہم سب جانتے ہیں نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ ہے کا مطلب ہے کچھ لوگوں نے اگر کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا, ہر فرد کو کرنا لازم نہیں ہوتا. اور فرض عین کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر ایک کو کرنا ضروری ہے. تو نماز جنازہ فرض کفایہ ہے, کچھ لوگوں نے پڑھ لیا ہے تو سب کی طرف سے ادا ہوگا, اور اگر کسی نے نہیں پڑھا تو سب گنہگار ہوں گے, وہاں کے موجود سب لوگ, سمجھے؟ تو یہ فرض کفایہ ہے, اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے. تو اس سلسلے میں جو جمہور علماء امت کا موقف ہے کہ نماز جنازہ غائبانہ مشروع نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی ہے اور کسی کی نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی. غائبانہ نماز صرف نجاشی کی پڑھی ہے کیونکہ وہ حبشہ میں ان کا انتقال ہوا تھا اور اسی دن اللہ نے آپ کو خبر دی تھی, اور وہاں چونکہ مسلمان نہیں تھے, نماز پڑھنے والے لوگ نہیں تھے, اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ غائبانہ کا اہتمام فرمایا تھا. اب اسی کو لے کر عام طور سے علماء کی ایک جماعت شوافی خاص طور سے نماز جنازہ غائبانہ کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں, جو ہے کہ اللہ کے رسول نے نجاشی کی پڑھی ہے اس لیے ہم پڑھیں گے. تو بہرحال یہ اختلاف ہے علماء کا دونوں اس سلسلے میں, لیکن نہ پڑھنا یہ بہتر ہے, نہ پڑھنا بہتر ہے, کیونکہ صحابہ سے کہیں ثابت نہیں کہ کسی سے ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم اجمعین کی وفاتیں ہوئی, لیکن کسی نے ان کی نماز جنازہ غائبانہ کہیں نہیں پڑھی, نہ ابو بکر کی, نہ عمر کی, نہ عثمان کی, نہ علی کی, کسی کی نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی گی. جہاں تھے وہیں کے لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی, غائبانہ نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھی. تو صحابہ سے عمل ثابت نہیں. تو ہم لوگ شرکت کوئی بھی جو بلائے ہیں تو ہم شرکت نہیں کرنا چاہیے. بھائی دیکھیے, اگر جانا اس کی وجہ سے کہ دل ٹوٹ جائے گا اور ناراض ہو جائیں گے وہ الگ معاملہ ہے, لیکن سمجھانا چاہیے لوگوں کو کہ بھائی یہ فرض کفایہ ہے, ادا ہو گیا, اب پڑھنے کی ضرورت نہیں. دعا کرو, ان کے لیے دعا کرو. جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قادر بھائی اور ایک سوال ہے. جی 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 اور ایک شیخ صاحب کے بہت سارے لوگ جو ہے بولتے ہیں کہ دعا میں یاد رکھو یا دعا کرنے کے لیے, دعا کو یاد رکھنے کے لیے بولتے ہیں. ہم کوئی گزارش کیے ہیں تو کیونکہ جو دعا جو قبول ہوتی ہے جو اپنے پیرنٹس کرے یا ماں باپ اپنے بچوں کے لیے, یا بچے اپنے ماں باپ کے لیے جب کر رہے ہیں تو یہ دعا قبول ہوتی ہے بولتے ہیں. جب کوئی دوسروں سے بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ دوسرا بھی دعا کرے گا, دعا قبول ہوتی ہے, نہیں کہ اپنے لوگ دعا کریں گے تبھی قبول ہو. کوئی بھی مسلمان دیکھو دعا سکھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں, کہ جو الذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, کہ اللہ ہمیں بھی بخش دے, ہم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں سب کو بخش دے. تو مومنوں کے لیے دعائیں کرنا چاہیے, لیکن جو ہمارے یہاں فیشن بنا لیا لوگوں نے, بھائی دعاؤں میں یاد رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں, تو وہ دل کی گہرائی سے نہیں ہوتی, ایک طرز وہ تکیہ کلام بن گیا لوگوں کا, اور اس طرح بغیر غیر ارادی طور سے لوگوں کی زبانوں سے اس طرح کی باتیں نکلتی ہیں. دعا طلب کرنا صحیح ہے, کسی مسلمان سے دعا طلب کی جا سکتی ہے, لیکن اس طرح عادت بنا کے نہیں, ہر کس و ناقص سے نہیں, ہر کس و ناقص سے دعا کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. جن کے بارے میں امید ہے کہ متقی ہے, پرہیزگار ہے, اللہ والا ہے, اس سے آپ دعا کی درخواست کیجئے, کوئی بات نہیں. لیکن اب یہ کہ جو بھی ملے اسے کیا دعا کرو, جو بھی ملے اسے کیا میرے لیے دعا کرو,
یہ چیز صحابہ کے یہاں یہ چیزیں نہیں تھی، یہ طرز نہیں تھا صحابہ کا، ہر کس و ناقص سے دعا کا مطالبہ نہیں کرتے تھے، خود نہیں کریں گے، اور ایسے لوگ خود نہیں دعا کرتے، میں دوسرے بھائی دعا کرو میرے لیے، ارے بھائی خود بھی دعا کرو اپنے لیے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ بھی اور پرسنل میں بھی آئے ہوئے ہیں، حالانکہ آپ نے جواب دے چکے ہیں، یہ سوال انہوں نے بھائی نے واپس پوچھا ہے، شیخ کتنے دور کا سفر کرنے سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ مطلب اگر نزدیک کا سفر ہو تو کیا روزہ نہیں رکھنا ہے؟ دیکھیے بھائی، سفر جس کو کہا جائے، جس کو سفر کہا جائے اس میں روزہ توڑ سکتے ہیں، جس کو سفر کہا، سفر کسے کہا جائے گا؟ تو اس سلسلے میں جمہور علماء امت کی جو رائے ہے وہ 48 میل یا 80 سے زائد کلومیٹر جو ہے 80-85 کلومیٹر کا فاصلہ اگر ہے تو جمہور علماء کے ہاں اس کو سفر کہا جاتا ہے، اتنی دور کی مسافت طے کرتا ہے تو اسے سفر کہتے ہیں۔ علماء کی دوسری جماعت کہتی ہے کہ عرف عام میں، عام بول چال میں جس کو سفر کہا جائے وہ اس پر جو ہے یہ حکم لاگو ہوگا۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ یہاں پہ دوسرا سوال ہے، کیا نماز جمعہ کے لیے مسجد ضروری ہے؟ نماز جمعہ کے لیے مسجد، اگر مسجد موجود ہے، اگر مسجد ہے، مسجد میں جمعہ کی نماز قائم ہوتی ہے تو دوسری جگہ جمعہ کی نماز نہیں قائم کرنی، لیکن مسجد نہیں ہے یا مسجد بند ہے تو جمعہ کے قیام کے لیے مسجد کا ہونا شرط نہیں ہے کہ مسجد ہو تبھی جمعہ قائم کریں گے، پہلے ہی جمعہ کی نماز جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، کہاں پڑھی تھی؟ قباء سے چلتے ہوئے جب مدینہ آ رہے تھے راستے میں پڑھی تھی جمعہ کی نماز، بنو سلمہ یا بنو سلم قبیلے میں جب آپ وہاں سے گزرے، جمعہ کا وقت ہو گیا تو وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھی۔ اسی لیے جمہور علماء امت جمعہ کے لیے مسجد کو شرط نہیں مانتے کہ مسجد ہونا شرط ہے، مسجد نہیں ہے، آبادی ہے، آبادی شرط ہے، اور جو ہے جماعت شرط ہے، آبادی ہو اور جماعت ہو تو جمعہ کی نماز قائم کی جائے گی، گرچہ مسجد نہ ہو، عمارت نہ ہو، تب بھی جمعہ کی نماز قائم ہوگی۔ تو مسجد کی شرط لگانا صرف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد کی شرط لگاتے ہیں، باقی ائمہ ثلاثہ، امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد اور دیگر علماء مسجد کو شرط نہیں مانتے، جمعہ کے لیے مسجد کا ہونا شرط نہیں، لیکن ہاں آپ مسجد موجود ہے، جمعہ کی نماز قائم ہو رہی ہے، آپ اپنے گھر میں جمعہ پڑھیں، ہم کہیں گے نہیں، پھر جائز نہیں ہوگا، کیونکہ جمعہ کی نماز قائم کی جا رہی ہے، وہیں جا کے کہ آپ جمعہ پڑھیے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ یہاں پہ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ابھی کیونکہ اگلا جمعہ آئے گا تو تب تک کافی دن گزر چکے ہوں گے، ہو سکتا ہے 2-3 لیلۃ القدر چلے جائیں گے اس میں، ان کا سوال یہ ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو کیا اگر جو ہم عبادت اس رات میں کریں گے یا اس رات میں جو صدقہ دیں گے، کیا وہ صدقہ 1000 مہینوں سے بہتر ہوگا؟ ہاں، ہر عمل، اس رات کا ہر عمل 1000 مہینوں کے عمل سے بہتر ہوگا۔ اس رات کی نماز، اس رات کی تلاوت، اس رات کا ذکر، اس رات کا صدقہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اور بہتر۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ یہاں ایک سوال آیا ہے، گزشتہ سال شب قدر کے بارے میں تفصیل سے ذکر آیا تھا، وہ اگر ملے اس کو سن لیں تو پتہ چل جائے گا۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ پرابلم یہی ہے کہ کافی لوگ ایون آج کے اس میں لیکچر کے آپ نے یہ جواب دے چکا ہے، لیکن یہ سوال آیا ہے، ہو سکتا ہے بھائی لیٹ جوائن کیے ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ حاملہ عورتیں اور بچوں کو دودھ پلانے والی ماں اگر روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو فدیہ بھی دینا چاہیے؟ فدیہ بھی نہیں، یہ قضا کریں آپ، اصل جو ہے جمہور علماء فقہا کا جو فتویٰ ہے کہ وہ قضا کریں گے، فدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، قضا کریں۔ لیکن صحابہ کا جو فتویٰ ہے میں نے بتایا کہ وہ ہر روزے کے بدلے مسکین کو کھانا کھلا دیا، قضا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ان کی حالت
حمل اور رضا سے خالی نہ ہو۔ اعتکاف کیا گھر میں کر سکتے ہیں کیونکہ مسجدیں بند ہیں؟ ایسے گھر میں ہیں؟ اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں ٹھہرنے کو، اعتکاف نام ہے گھر میں ٹھہرنے کا نہیں، اعتکاف نام ہے مسجد میں ٹھہرنے کا، مسجد کے بغیر اعتکاف نہیں۔ لا اعتکاف الا فی المسجد، اعتکاف ہوگا مسجد میں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ جب مسجدوں میں اعتکاف میں ہو تو اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا یہ شرط ہے، اعتکاف مسجد کے باہر نہیں کیا جا سکتا، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ وہ آپ نے جو جمعہ کے بارے میں سوال کا جواب دیا تھا تو اس پہ اسی بھائی نے واپس کہا ہے کہ شیخ لاک ڈاؤن میں مسجد بند ہیں تو کیا گھر میں کچھ لوگ مل کے جمعہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ جمعہ کی نماز جب نہیں ہو رہی ہے، لاک ڈاؤن ہے، گھر میں اگر جماعت ہو رہی ہے تو اور خطبہ دینے کا اہتمام ہے، خطیب ہے اور خطبہ دے سکتے ہیں، اور جماعت 3 آدمی موجود ہیں تو 3 مرد موجود ہیں اور خطبہ ہو سکتا ہے تو جمعہ پڑھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ اور سوال حالانکہ اس کا جواب آ چکا ہے، اگر ایک اکیلا تو وہ اکیلا تراویح پڑھ سکتا ہے؟ اکیلے تراویح پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، اکیلے ہوں تو اکیلے ہوں، جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، انفرادی طور سے بھی پڑھیں گے، کوئی ضروری نہیں کہ تراویح کے لیے جماعت شرط ہے، تراویح کے لیے جماعت شرط نہیں ہے، جماعت جائز ہے، بہتر ہے، افضل ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، لیکن اگر جماعت نہیں ہے تو تنہا پڑھیں گے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کافی بھائی اور بہن اس بات سے نہ ابھی تک پتہ نہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ تراویح، قیام اللیل وہ سب ایک ہی نمازیں ہیں، ایک ہی نماز ہے، وہی مسئلہ ہے۔ سمیر کافی سوال آئے ہوئے ہیں ادھر، اور ایک سوال تو بہت خطرناک ہے، اگر وہ سوال شیخ جواب دیتے ہیں لیکن وہ اہم سوال بھی ہے۔ وہ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ ابھی جو آنے والے 10 دن ہیں، اگر مختصر آپ کہہ سکیں کہ یہ 10 دنوں میں ہم نے کیا، کیونکہ یہ آپ کا ایک پورا ایک ٹاپک ہے تو میں گزشتہ سال کہ وہ کیسٹ آپ لوگ اگر فراہم کر سکیں تو بہتر ہے۔ یہ ہے شیخ، یہ ہمارے جو گروپ ہے جہاں پہ یہ سب درس اپلوڈڈ ہیں، وہاں کے اگر وہ اس لنک پہ چلے جاتے ہیں تو وہ ہاں تو اصل سے اگر اس میں کوئی ہو اس کو نکال کر کے فارورڈ کر دے لوگوں کو تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ جی میں انشاءاللہ کوشش کر کے ہمارے مین گروپ پہ ڈالوں گا، پھر سمیر سے گزارش ہے کہ وہ دوسرے گروپس پہ ڈال دے جہاں یہ جو ہے پورے عشرے کا جو ہے، پورے عشرے نہیں شیخ، آپ کے رمضان کے کافی دروس ہیں آئے ہوئے ہیں، لیکن کیا کریں ہم ایک حساب سے یاد دہانی بھی ہو جاتی ہے ہم لوگوں کی، آپ سے سنتے ہیں تو، اور کافی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اگر کوئی ٹائم دے تو میں تسجیل کرا سکتا ہوں، کوئی اگر ٹائم دے اور اس کو کیسے بنانا چاہتا ہے تو کئی موضوعات ہیں، جیسے صدقۃ الفطر کا معاملہ ہے، اعتکاف کا معاملہ ہے، یہ مسائل بھی ہیں، تراویح کا معاملہ ہے، کبھی ایک جمعہ ملے گا، ہمیں ایک جمعہ تو ملے گا لیکن اس میں تمام مسائل نہیں آ پائیں گے۔ شیخ ایک سوال ہے کہ شیخ کیا وتر پڑھنے کے بعد بھی اور کوئی نفل پڑھ سکتے ہیں اگر موقع ملا، یا ہم ٹور پہ ہیں یا تراویح پڑھنے کے بعد، ہاں وتر پڑھنے کے بعد اگر مطلق نفل کبھی آپ انفرادی طور سے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، تحیۃ المسجد پڑھ لیا یا وضو کیا، تحیۃ الوضو کے نام سے جتنی رکعتیں چاہیں پڑھ سکتے ہیں آپ۔ کوئی بات نہیں، وتر کا ہے، وتر کے بعد پڑھ سکتے ہیں کیا؟ ہاں وتر کے بعد دیکھیں، وتر کو ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ، تو بہتر اور افضل مستحب ہے کہ آخری نماز وتر ہو، لیکن وتر کے بعد بھی نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ وتر کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد 2 رکعت بسا اوقات آپ پڑھتے تھے، تو وتر کے بعد نوافل پڑھنا جائز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اور خاص طور سے ویسے نوافل جیسے تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد وغیرہ ہو گیا تو بدرجہ اولا پڑھیں گے، لیکن وتر کے بعد نوافل کا پڑھنا جائز ہے۔
جزاک اللہ خیر. سمیر آپ لے لو کیونکہ کافی چیٹس پہ بھی سوال ہے اور 4 منٹ ہے اذان کو. جی مختصراً شیخ جواب دے دیجئے کہ ہم لوگ کور کر سکیں، 4 منٹ باقی ہیں. یہاں پہ ایک سوال یہ آیا ہوا ہے کہ الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ دعا کی سند کیا ہے؟ یہ دعا صحیح ہے، اس کو صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب کسی مبتلا کو جو ہے تم دیکھو اور جو ہے اور اس وقت یہ پڑھ لو تو اس بیماری سے محفوظ رہو گے. اس بیماری سے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے گا. کیونکہ میں ابھی دیتا ہوں روایت. نہیں ٹھیک ہے شیخ، وہ ویسے پھر دوسرا سوال رہ جائے گا. منیر بھائی آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم بس رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قصر نماز کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بتایا کہ ڈسٹینس جو ہے 80 سے 85 کلومیٹر، یہ عام طور پہ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دور سے پڑھتے تھے یا ہم لوگوں کو کبھی بھی 9 مائل بولتے تھے 14.40 کلومیٹر؟ یہ قصر پڑھنا ہے کب پڑھنا ہے؟ 40 کلومیٹر 9 مائل کے دیکھیے اس میں جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا جو ہے 4 برد پر جو ہے ہم لوگ جو ہے قصر کرتے تھے. 4 برد جو ہے برید، 4 برید کا جو ہے اس سے جو ہے جمہور علماء نے جو موقف اختیار کیا ہے 4 برید کا، اور اس کا جو ہے 48 میل یا 80 کلومیٹر یا 80-85 کلومیٹر ہوگا. سمجھے؟ اس سے جمہور علماء نے یہ موقف اختیار کیا. جہاں جو 9 میل کا جو ہے 9 میل یا 9 فرسخ وغیرہ کا جو آتا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 فرسخ پر قصر کیا. 3 فرسخ پر قصر کیا. سمجھے؟ یہ روایت ہے. 3 فرسخ کا ہو گیا 9 میل ہوگا. 3 فرسخ جو ہے 9 میل کا ہوتا، 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا اور 3 فرسخ 9 میل کا ہوتا. تو یہاں وہ صراحت نہیں کہ آپ وہیں تک جانے والے تھے کہ اس کے آگے جا رہے تھے کہ 9 فرسخ پر پہنچے تو آپ نے 3 فرسخ پر آپ نے قصر کیا. لیکن کیا وہی منزل تھی آپ کی؟ اس میں صراحت نہیں اس روایت میں کہ آپ اور آگے جانے والے تھے، لیکن وہاں پر آپ نے نماز قصر کے ساتھ پڑھی. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ جانے لگے تو مدینہ میں تو آپ نے 4 رکعت پڑھی. ذوالحلیفہ میں پہنچ کر کے آپ نے 2 رکعت پڑھی. ظہر پڑھی 4 رکعت مکہ میں مدینہ میں، اور ذوالحلیفہ میں پہنچ کر اصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی. لیکن ذوالحلیفہ ہی جانا نہیں تھا. ذوالحلیفہ کتنے میل ہوگا؟ تھوڑے فاصلے پر ہے، مدینہ سے کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، لیکن آپ کو جانا تھا مکہ. تو یہ 3 فرسخ والی روایت کے بارے میں علماء نے یہ توجیہ کی ہے کہ بھائی 9 میل یا 3 فرسخ ہی مقصود نہیں تھا، بلکہ آپ آگے سفر تھا، وہاں پہنچ کر آپ نے قصر کیا. وہاں تک اگر زندہ رہے مطلب ایسا گارنٹی ہے نہیں. یہ تو آپ کا نماز یہ ہو جائے گا نا. آپ اگر ادھر تک پہنچنے کے بعد ہی قصر کرے اس کے درمیان اپنی بستی سے دیکھیے، آپ اپنی بستی سے نکل گئے، سمجھے؟ گھر سے آپ اپنی بستی میں سے نکل گئے، آپ کو قصر کا اختیار ہے جج. لیکن جبکہ آپ مسافر ہوں، جتنے فاصلے پر جا رہے ہیں جس کو سفر کہا جاتا ہے 80 کلومیٹر یا اتنے فاصلہ. آپ جیسے مثال کے طور پر دوحہ سے آپ دخان جا رہے ہیں یا شمال جا رہے ہیں، تو آپ دوحہ کے حدود سے نکلے، آپ قصر کیجئے. دخان پہنچنا یا وہاں پہنچنا، شمال پہنچنا لازم نہیں ہے. راستے میں آپ قصر کریں گے، مسافر ہیں آپ. دوسرا سوال یہ کہ خواتینوں کو نماز پڑھنے میں اپنے پاؤں کو ڈھکنا ضروری ہے؟ خواتین کو پاؤں کا ڈھکنا ضروری ہے. خواتین کے لیے پاؤں کا ڈھکنا ضروری ہے. جمہور علماء کا یہی موقف ہے، پاؤں کا ڈھکنا ضروری ہے خواتین کے لیے، کیونکہ المرأۃ عورہ، عورت سراپا ستر ہے. عورت سراپا ستر ہے، چھپانے کی چیز ہے.
سمجھے؟ صرف نماز میں چہرہ اور ہتھیلی کھولنے کی اجازت ہے، چہرہ اور ہتھیلی کھولنے کی اجازت ہے عورت کو نماز میں، بشرطے کی وہاں کوئی اجنبی نہ ہو. اگر اجانب ہے تو چہرہ بھی ڈھکے گی، ہتھیلی بھی ڈھکے گی. اور پیر کے سلسلے میں خاص طور سے روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ سوال کیا گیا اتصلی المرأة فی درع بغیر خمار، کیا عورت جبہ پہن کر کے، میکسی پہن کر کے نماز پڑھ سکتی ہے بغیر بدون ازار کے بغیر، شلوار پہنے ہوئے اوپر سے میکسی پہن لیا نیچے کچھ نہیں ہے اور نماز پڑھ سکتی ہے؟ تو کہا اذا كانت درع سابغا لظهور قدمي، جبکہ اس کی میکسی اس کی اتنی لمبی ہو، اس کا جبہ اتنا لمبا ہو کہ اس کے پیر کا اوپری حصہ ڈھک جائے، قدم کا اوپری حصہ ڈھک جائے، قدم نہ دکھائی دے، تب وہ پڑھ سکتی ہے، ورنہ نہیں. تو قدم ڈھکنے کی شرط لگائی، یہ قدم ڈھکا ہوا ہونا. یہ ابو داؤد کی روایت ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اور اسی طرح عورتوں کا جو لباس اسلامی لباس ہے، عورت کا پیر کھلا رہ نہیں سکتا، عورت کا پیر کھلا نہیں رہ سکتا، کیونکہ حضرت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ما اسفل من الکعبین فہو فی النار، مردوں کے جو کپڑے ٹخنے سے نیچے ہیں وہ جہنم میں لٹک رہے ہیں. تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا کہ ہم عورتوں کا کیا حکم ہے؟ تو کہا عورتیں ٹخنے سے ایک بالش اپنا پائچہ نیچے رکھ، ایک بالش نیچے رکھ کے اپنا پائچہ. ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ، جب ہم باہر نکلیں گے تو ہمارے پیر نظر آ جائیں گے، قدم بڑھائیں گے. تو آپ نے کہا ایک ہاتھ ٹخنے سے نیچے رکھو، اپنے ٹخنے سے ایک ہاتھ اپنے پائچے نیچے رکھو، گھسیٹ کے چلو، کپڑے گھسیٹ کے چلو. تو عورتوں کا تو پائچہ، عورتوں کا لباس ہی ٹخنے سے نیچے ہوگا. ایک بالش نماز پڑھے گی تب بھی ایک بالش نیچے رہے گا، اس کا پیر ڈھکا ہوا رہے گا. سمیر اذان ہو چکی ہے، ہو رہی ہے، اور کسی جگہ ہو رہی ہے، کہیں ہو چکی ہے، ابھی آپ کے اوپر ہے، کیونکہ نماز کو پڑھ سکیں. شیخ آپ بھی تو مسجد میں جائیں گے نا؟ جی. تو سجاد بھائی نے ادھر لنک شیئر کیے پرانے یوٹیوب شب قدر والے درس کا، تو آپ لوگ کو جن کو چاہیے وہ اس میں سے کاپی کر لیں. ادھر زوم پہ چیٹ میں ہے وہ لنک، اور میرے خیال سے آپ نے یوٹیوب پہ بھی شیئر کی ہوگی سجاد بھائی. جی یوٹیوب پہ بھی ڈال دیے. وہاں پہ اگر کبھی بھی جا کے، وہ تو یوٹیوب والی لنک ہمیشہ رہے گی، یہاں زوم بند ہونے کے بعد یہ لنک ختم ہو جائے گی، لیکن یوٹیوب کا جو چیٹ ہے اور وہ جب تک کافی عرصے تک رہتا ہے وہ چیٹ. جی ٹھیک ہے شیخ، وائنڈ اپ کر لیتے ہیں انشاءاللہ، باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے لے لیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. وہ سوالات جن بھائیوں کے پاس ہے وہ دوسرے جو ہم نے واٹس ایپ پہ دیے ہیں، وہاں سنیچر کے، جی سنیچر کے میں آپ کل سنیچر کو